اس وقت دنیا نے پتہ ہے بدماشی کیا کی ہے؟ دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے، میں اکثر یہ مثال بیانات میں دیتا ہوں، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. محلے میں ایک آدمی جس کی بڑی عزت ہو، بڑی دولت، بڑی عزت، علاقے کا ناظم بھی وہی ہے، لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے بیٹھ کے. آپ لوگ کی توجہ ہے نا؟ لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے. بھائی میں علاقے کا بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس نالج بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، لہذا تہذیب بھی کس سے سیکھو؟ مجھ سے سیکھو. اچھا میں ہوں، لیڈر میں ہوں. لوگ دیکھتے ہیں نا لیڈر تہذیب یافتہ ہو، لیڈر بھی میں ہوں، اچھا بھی میں ہوں، لیکن سٹے لگاتا ہے بیٹھ کے، چرس پیتا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا کیا کر رہا ہے؟ یار بول لو کیا ہو گیا؟ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ چرس پی رہا ہے. اور گانا گا رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے، منہ میں بھی پائپ ہے اور خود ہی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا ہیروئن پی رہا ہے، ہیروئنچوں کے ساتھ میلے گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ہیروئن پی رہا ہے. ایک دن آپ نے دیکھا لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں اس کے، زانی ایک نمبر کا. پھر آپ نے دیکھا لڑکوں سے بھی غلط تعلقات ہیں، لڑکوں سے بدفعلی کا عادی ہے. ایک دن آپ نے دیکھا پی بھی رہا ہے. آپ نے کہا کمبخت تو کیا لیڈر ہوگا ہمارا؟ تو شریف آدمی نہیں ہے، تو تہذیب یافتہ انسان نہیں ہے. ہے بھائی؟ اس سے بڑھ کر ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ چوری بھی کر رہا ہے. کوئی انڈیکیٹر نہ کسی کا نکالنے کی کوشش کر، مسجد سے چپل چرا رہا ہے. آپ نے کہا یار تیرے اندر تو ساری اخلاقی برائیاں ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ میں تہذیب یافتہ ہوں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً توبہ کرتا. کیا خیال ہے؟ یہ ساری اخلاقی برائیوں سے کیا کرتا؟ توبہ، کہ یار میں لیڈر ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو ایسی لت پڑ چکی ہے چرس پینے کی، سٹے لگانے کی، ٹیکے لگانے کی، اور تاڑم تاڑی کی، اور زنا کرنے کی، اور لڑکوں سے بدفعلی کی، کہ اس نے پہلے تو کوشش کی برائیاں چھوڑوں میں، جب چھوٹ نہیں رہی تو اس نے کیا کیا؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. کاش یہ بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے. اس نے تہذیب کی ڈیفینیشن یہ چینج کی کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں. میں سٹا لگاؤں، میں چرس پیوں. چرس کا نام اس نے اینٹی ڈپریشن گولی رکھ دیا. سمجھ رہے ہو؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. ہیروئن کا نام رکھ دیا کہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر فل پاور میں. ٹھیک ہے نا؟ ہائی ڈوز آف اینٹی ڈپریشن. شراب کا نام اس نے رکھ دیا کچھ بھی، کوئی بھی اچھا سا نام رکھ دیا، اور اس کی بوتل بھی بڑی تمیز کی بنا دی، چمک پٹی لگا دی اس کے اوپر. اور اس نے کیا کہا کہ یار یہ جو میں پائپ کے اندر چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہوں اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے. اب چرس ہم باقاعدہ ایک اچھے ہوٹل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہا کے آب زمزم سے خوشبو چھڑک کے اس کے بعد ہمارا چرس کا باقاعدہ کیا چلے گا؟ پروگرام چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس نے کہا کہ یہ جو مسجد سے چپل چراتا ہوا پکڑا گیا تھا اور انڈیکیٹر وغیرہ، یہ ہی اس سے بھی میرا امیج خراب ہو رہا ہے، تو میں باقاعدہ دوسرے ملکوں پہ بم برسا کے ان کے تیل اور گیس کے ذخائر پہ کیا کروں گا؟ قبضہ کروں گا. تمیز سے ڈکیتی کرو، یہ کیا چھوٹی موٹی ہلکی مسجد سے چپل چرانا، اس سے امیج خراب ہو رہا ہے. اور لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون بنا دیا کہ یہ غلط بات بولو نہیں. یہ تو انسانی ہیومن رائٹس ہے، کسی میں فیلنگس ہی وہی آ رہی ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ سارا کھیل کس پر ہے؟ بھائی میری فیلنگس ہی نہیں، اس میں کہہ رہے میرے میں عورت والی فیلنگس ہی نہیں ہے، تو میری اپنی فیلنگ میں جانوں، سامنے والا جانے، ہمارے آپس کا جب رابطہ ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے تہذیب کی واٹ لگا کے تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا کر دی؟ چینج کر دی. چونکہ دنیا کا بدماش وہی تھا، قانون سازی اسی کے ہاتھ میں، تمام دنیا نے تہذیب کی ڈیفینیشن اب اس سے لینا شروع کر دی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. یہی حال یورپ اور مغربی اقوام نے کیا ہے. مذہب نہیں تھا، خدا کا خوف نہیں تھا. قرآن نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں قوم کو سمجھا دیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. پاکیزہ عمل میں زنا داخل ہے؟ پاکیزہ عمل میں لڑکوں سے بدفعلی داخل ہے؟
پاکیزہ عمل میں دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے بم برسا کے غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ داخل ہے؟ پاکیزہ عمل میں کوئی مر جائے تو 1 مہینے اس کے جنازے کو پروٹوکول دینا یہ داخل ہے؟ وہ بھائی مر گیا دفنا ختم کرے یار. آج کسی نے بنایا وہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا نا, کہا اگر یہ پاکستان میں انتقال ہوتا ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جی نہیں دفنا نہیں دیتے, بہت کچھ ہوتا. ابھی بات لمبی ہو جائے گی. سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا نا, غسل کفن دے گے دفن, چلو جی مغفرت کی دعا کرو, ختم. مرنے کے بعد 1 مہینہ اتنا یہ انسان ہے بھائی, خدا تھوڑی ہے. تمہارا کیا ہے یہ جو تم اس کو اتنی عزت دے رہے ہو؟ لیکن چونکہ وہ دے رہے ہیں لہذا وہ کیا ہے؟ تہذیب کی ڈیفینیشن A to Z کیا ہو گئی ہے؟ چینج. ہومو سیکشولیٹی پھیل رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار تم گوروں کو فالو کر رہے ہو, وہ تو اغلام بازی کرتے ہیں. کیا ہوا, کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کا دل تو نہیں دکھاتے. خدا کو ناراض کر رہے ہیں, خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو سارے اخلاقی جرائم, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق العباد تو ہے نا. او بھائی حقوق العباد میں تو سب سے پہلے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے, اسی کو تم نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا, تو کدھر گئے حقوق العباد؟ نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد. لیکن ان تمام چیزوں پہ انہوں نے لیبل کس کا لگا دیا؟ تہذیب. کہ تہذیب یافتہ بننے کے لیے گھر میں ماں باپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے زنا سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے لڑکوں سے بدفعلی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے باپ لیس ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کے آ جائے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے بٹھایا, چائے پلا, یہاں بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میری وہ فلانی دکان ہے, چرس کا معذرت کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہوں میں. آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا ہے ہی نہیں میرے, ابا میرے ہیں ہی. ابا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے میری اماں کا پتہ ہی نہیں, وہ اتنے بندوں سے ریلیشن تھا اس کا, اتفاق سے میں بھی پیدا ہو گیا. ابھی آپ اگر کہتے ہیں تو میں ذرا ریسرچ کر کے بتا دیتا ہوں. آپ دو گے رشتہ اس کو؟ گلی کے کتے چھوڑ دو گے آپ اس کے پیچھے؟ ہمارے یہاں کتے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ, اور تہذیب یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے. انگریزوں کے کتے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. ایک کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انگریز جو کتے کو نہلاتے ہیں, خوبصورت لاکٹ پہناتے ہیں, اتنا سجا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی اس کتے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو پاکستانی کتا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ کتا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ تہذیب کی ڈیفینیشن چینج کر دی. کیوں؟ حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ علم کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. گاڈ جس جو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کو یہ علم نہیں ملے گا. اس لیے آپ جن علوم کو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھیں, بلکہ اور آگے بڑھیں, لیکن خدا را اپنے اوقات میں کچھ وقت حلال و حرام سیکھنے کے لیے بھی نکالیں آپ.